بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وخلفائہ وسلم۔ باب النہی عن الصلاة فی مبارک الابل، مواضع سبع الممنوع عن الصلاة فیہا، وہ تو کل بیان ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر ایک مبارک الابل، مجزرہ، مزبلہ، قارعۃ الطریق، فوق ظہر بیت اللہ، اور اس کے علاوہ مقبرہ، حمام، تو یہ چیزیں تھیں۔ باقی جو فقہ الحدیث میں فقہا کی آراء تھی وہ بھی بیان ہو چکی ہیں۔ مبارک الابل کے حوالے سے جو فقہ الحدیث ہے، اس میں حنابلہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز منع ہے۔ مالکیہ کے پھر دو قول ہیں، اعادہ مطلقاً، اور دوسرا یہ ہے کہ الاعادہ فی وقت الصلاح، اگر وقت موجود ہو تو پھر دوبارہ پڑھے۔ باقی جن کے یہاں نہیں ہے ان کے علی الاطلاق نہیں ہے، چاہے ہلاکت کا یا تمرد کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ حنفیہ شافعیہ کے ہاں یہ کراہت جو ہے وہ تنزیہی ہے، کیونکہ شرائط باقی موجود ہے۔ تو حنفیہ کے ہاں تو مسئلہ واضح ہے کہ نہیں جو ہے فعل شریعہ سے وہ تقریر کا تقاضا کرتی ہے۔ بہرحال دیکھیں ذرا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا مبارک ابل میں نماز پڑھنے کے متعلق، چونکہ جو ماحول تھا مدینہ کا، سمجھ آ رہی، گو کہ وہ شہر کی صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن اس کے اندر جو اعمال تھے وہ دیہاتوں والوں تھے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب گزارا بھی اسی پر تھا۔ مبارک ابل میں آپ نے فرمایا مبارک ابل میں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیاطین سے ہیں۔ مبارک شیاطین سے ہیں یا ابل شیاطین سے ہیں، یہ بات پیچھے گزر چکی اگر آپ کو یاد ہو تو۔ بعض نے کہا ابل کی طرف ہی جا رہی ہے، لیکن نہیں، مبارک، اور شیاطین کا مطلب اس کے اندر شیاطین کا کیا ہے، اثر ہے، جیسے کہ بیت الخلاء میں آ رہا ہے کہ حشوش محتضرۃ۔ وسئل عن الصلاۃ فی مرابض الغنم، آپ نے فرمایا اس میں پڑھو کیونکہ یہ خود برکتی بکری قابل برکت ہیں۔ تو برکت کی وجہ سے یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ حدیث مرفوعہ سے اس کا تبرک اور برکت والا ہونا ثابت ہے کہ گھر میں برکت کے لیے بکری کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو بارہ یہ ذریعہ برکت ہے، ظاہری بات ہے، چائے کے کام بھی آئے گا، سمجھ آ رہی، دودھ بھی، چائے بھی آئے گا، دودھ بھی آئے گی، دہی بھی آئے گی، اور سالن بھی پکے گا، بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا۔ جو بانڈوں والے لوگ ہیں، گاؤں والے، ان کو پتہ ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے نا یہ زیادہ مصیبت بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، کدھر باندھنے کی، کیا کریں گے، ساری چیزیں۔ جی ہمارے ہاں یہ نہیں تنزیہ پر محمول ہے، شفقت پر محمول ہے، اولویت پر محمول ہے، کہ اولا یہ ہے کہ اس کے اندر بندہ نماز نہ پڑھے کیونکہ وساوس ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی چلے جائے گا۔ تو مقصود مصنف بھی تائید لمذہب حنفیہ اور شافعیہ ہے، بلکہ مصنف کا مقصود جو ہے تائید لمذہب الحنابلہ ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ نہیں کا لفظ اس نے بولا ہے، سمجھ آ رہی، کہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی چلیں۔ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
وبه قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن التباعي حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوا عليها. بچے کو نماز کے متعلق حکم دینا، چونکہ شرائط صلاۃ پیچھے بیان ہو رہی تھی، طہارت تھا، وقت تھا، تو اس کے اندر ایک شرط بلوغت بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ اس کو اشارتاً ذکر کیا ہے، چونکہ بلوغت کا ہونا تو متعارف ہے، تو بچہ اگر ہے تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا۔ تو مصنف نے کچھ شرائط تو صراحتاً بیان کی ہیں تفصیلاً، اور کچھ اشارتاً بیان کیے جس میں یہ ایک بلوغ بھی ہو گیا۔ غلام بچہ 7 سال تک کا ہوتا ہے، کسی نے کہا داڑھی آنے تک، کسی نے کہا بلوغت تک۔ یہاں پہ جو پہلی روایت ہے اس کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو نماز کو کم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان پر نماز واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے، چونکہ الامر بالامر بالشیء لیس الامر بذالک الشیء، کسی کو کسی کے متعلق حکم کا کہنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ وہ چیز لازم ہے، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے ہاں الامر بالامر بالشیء یہ امر بالشیء ہے، بالواسطہ کسی کو کچھ آرڈر دینا یہ گویا کہ اس پر وجوباً اس کو لاگو کرنا ہے، امر ہے، لیکن استحباباً ہے۔ مالکیہ کے ہاں استحباباً امر ہے، ہمارے ہاں استحباباً بھی نہیں ہے، تو یہ صرف احتیاطاً ہے تاکہ بچے کے اندر عادت پڑ جائے، چونکہ بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ آگے تک چلتی ہے، اور یہ ایک واضح سی بات ہے، بچپن میں اگر والدین بچے کو نمازی پڑھائیں، ٹوپی سر پہ رکھوائیں، اچھے کپڑے پہنائیں تو اس کا اثر آگے تک جاتا ہے، اور اگر بچپن میں آزاد رکھا جائے تو پھر آگے کام گڑبڑی رہتی ہے۔ اچھا جی، 10 سال کو پہنچ جائیں یا پورے 10 سال ہو جائیں یا 10ویں سال میں لگ جائیں تو اب ان کو کیا کرو، مارو۔ تو 7 سال اس لیے کہ یہ سبھی ممیز ہوتا ہے، اس لیے محدثین کی یہاں بھی 7 سال کی جو روایت ہے بچے کی وہ بالاتفاق مقبول ہے۔ جی چلے جی آگے جی۔ وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري حدثنا اسماعيل عن سوار ابي حمزه قال ابو داود وهو سوار بن داود ابو حمزه المزني السيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليهم وابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع۔ فرقو کا عطف اضربو پر ہے، مارو بھی صحیح اور بستروں میں تفریق بھی پیدا کرو، بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر مذکر اولاد ہے نرینہ پھر تو ہے ہی ہے، اور اگر ساتھ جو ہے وہ غیر نرینہ ہے، بچی ہیں، تو پھر تو بطریق اولا تفریق ہے۔ تو مظنہ گناہ ہے لیکن اس کو حقیقت کا درجہ دے کے گویا کہ کیا فرقوا بینہم فی المضاجع۔ تو 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے تقریباً اس کے بعد بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں تقریباً 10 سال کے بچے بالغ ہو رہے ہیں، تو جبکہ پہلے فقہا کہہ رہے تھے کہ 15 سال 17 سال یا 15 سال 13 سال، تو شریعت نے 10 سال کو اس وقت سے معیار بنایا ہے، سمجھا؟ چونکہ شریعت قیامت تک ہے، شاید اس وجہ سے ہی پہلے سے بتایا گیا کہ 10 سال، تو 10 سال میں ان کو کیا کرو، ان پر بالغوں کے احکام لاگو کر دو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد فيه وإذا زوج أحد خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة
قال ابو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه ابو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزة سوار الخيرفي. یہ ایک راوی چل رہا ہے سوار ابی حمزہ، تو اس کے نام میں فرق آ رہا ہے، تو سوار بن داؤد ہے یا یہ سوار ابی حمزہ ہے یا سوار سیرفی ہے، تو بہرحال وکی کو اس کے اندر وام ہوا کہ انہوں نے داؤد ابن سوار کہہ دیا، حالانکہ یہ سوار ابن داؤد ہے، سمجھا، قلب ہو گیا ہے وکی سے۔ باقی یہاں پہ حدیث کے الفاظ ہے، کوئی نکاح کرائے اپنے خادم یا اپنے غلام کا یا اپنے اجیر کا، تو فلا ينظروا الى ما دون سرتی الا فوق و فوق رکبہ، خادم سے مراد باندھی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر اب ما دون سرہ و فوق رکبہ نہ دیکھے، یہ خود خادم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حد بلوغت کو پہنچ گیا ہے، مثلا نکاح کرا دیا ہے، تو اب ما دون سرہ فوق رکبہ کی ممانت ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی، ما دون سرہ اور فوق الرکبہ۔ باقی رکبہ جو ہے وہ عورت ہے کہ نہیں، یہ اختلاف بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے یہاں رکبہ عورت ہے، چونکہ یہاں پہ اگرچہ فوق الرکبہ ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بعض کا ذکر ہے، یعنی سطر کے بعض حصے کا ذکر ہے، بعض مخصوص حصے کا ذکر ہے جو کہ فاحشہ ہے، چونکہ جو جائے گا آگے تو یہ مزید اس میں فوش آتا جائے گا، باقی ہماری دلیل رکبۃ عورتن ہے اور احتیاط بھی اسی کے اندر ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب اخبرني هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال اذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة۔ ہم ان پہ داخل ہوئے حضرت معاذ پر، فقال لامرأته، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا متى يصلى الصبي، بچے سے کب نماز پڑھوائی جائے گی؟ تو کہنے لگی کہ ایک آدمی جو ہے ہم میں سے، وہ نبی علیہ السلام کے متعلق ذکر کر رہا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب بچہ اپنے دائیں بائیں کو پہچان لینا اب اس کو نماز کے متعلق حکم کرو، آرڈر کرو، مرو، سمجھا رہی کہ وہ نماز پڑھے۔ تو نماز تو تمثیلاً ہے نا، پوری شریعت کا یہ حکم ہے کہ 10 سال سے بچے کو اس پہ کیا کرنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ آج معاشرے میں یہ بھی ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، چونکہ ایک غلط معاشرہ بن گیا، ہم تو مدرسے کی حد تک ہیں، تو خارج میں اس کا جو اس بات ہے وہ کس حد تک ہے، یہ اصل عالم ہے جو اس نظر سے دیکھے معاملات کو۔ مسجد مدرسے کی حد تک کا جو ذہن ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لگاؤ یا اس کے نفاذ کی کیا صورت ہے، اس کے اوپر فکر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال 10 سال سے ہی بچے کو نماز روزے کا عادی بنانا چاہیے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ مکمل صحیح راست پر آ بھی جائے اور اس کو پتہ بھی ہو احکام کا۔ اس لیے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بچے کی تعلیم اصل اس کے اپنے مال پہ ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو اس کے والد کے ذمے، اگر والد کے ذمے پاس پیسہ نہیں تو ماں کے ذمے ہے۔ تو بہرحال تعلیم جو ہے بچے کی یہ خود اس کے اپنے مال پر ہے یا والدین پر ہے، جو کہ فرض اور واجب۔ آج تعلیم دین کی جو حالت ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، دنیا کی طرف ساری محنت ہو رہی ہے۔ تو اس میں پھر ایسا ماحول بنانا، سمجھ آ رہی کہ بچے جو ہے نا وہ رہیں تو اسلامی طرز پر، لیکن آگے ضرورت جو معاشرے کی ہے اس کو بھی وہ پورا کر سکے۔ جی چلیں۔ باب بدء الاذان وبه قال حدثنا توجہ کرے، باب بدء الاذان، 5-6 باتیں مقدمے کے طور پہ سمجھنا ضروری ہے، ماقبل سے ربط، پیچھے اسباب صلاۃ کا بیان تھا، مثلا وقت سبب ہے، سمجھ آ رہی،
کچھ شرائط کا بھی بیان تھا۔ تو نماز کے لیے جو اعلان ہے یہ بھی ایک سبب کی حیثیت رکھتا ہے، بیں طور کہ وہ دلالت کرتا ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہے۔ اس مناسبت سے اب اذان کے مسائل کو شروع کیا جا رہا ہے۔ امام بخاری و امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الاذان سے شروع کی ہے، تو مصنف نے باب بدء الاذان سے شروع کیا۔ ربط ہو گیا۔ لغوی معنی اعلان ہے، اذان من اللہ سورۃ توبہ میں بھی ہے، اور اصطلاحی تعریف پتہ ہے آپ کو، مخصوص الفاظ کے ذریعے سے مخصوص وقت میں خبر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ حکم اذان کی طرف آ جائیں تو جمہور کے ہاں یہ احناف کے دو قول ہیں، سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے اعلام شعائر دین میں سے، اعلام دین میں سے ہے کہ اگر کوئی بستی میں سارے لوگ اذان کو ترک کر دیں عمدن تو پھر امام کے ذمہ لازم ہے کہ ان سے جہاد کرے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ اعلام میں سے ہو گیا۔ اور باقی اگر قضا کرنے والا آدمی منفرد تو اس کے حق میں بھی مستحب ہے جمہور کے ہاں، بلکہ امام اربعہ کے ہاں، کہ وہ کیا کرے؟ اذان دے لے منفرد آدمی۔ باقی بعض جماعت ہے تو ان کے حق میں تو سنت ہے کہ وہ کیا کریں؟ اذان دیں۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی اذان کے حکم کے حوالے سے۔ ظاہریہ کے ہاں اذان دینا فرض ہے، اگر اذان نہیں دی گویا کہ نماز ہی نہیں ہے، لیکن جمہور اس کی فرضیت کے قائل نہیں۔ تین باتیں ہو گئی ہیں۔ چوتھی بات سمجھیں وقت مشروعیت اذان، اذان کب مشروع ہوئی ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اس کی مشروعیت ہے۔ ظاہر بات ہے نماز کب مشروع ہوئی ہے؟ لیلۃ الاسراء میں مکہ کے اندر فرض ہوئی ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے۔ تو لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہیں، ابتداء میں بغیر اذان کی نماز ہوتی رہی مکہ میں۔ مدینہ میں جب نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، تو اول ہجری یا 2 ہجری میں نماز اذان جو ہے اس کا حکم یا اس کی جو سنیت ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تیسرا جو 5واں جو اس کے اندر ہے کیفیت مشروعیت اذان، اذان کیسے مشروع ہوئی؟ سمجھ آ رہی؟ یہ پڑھی کہ پاس گزر گئی کہ نہیں؟ کس میں؟ ترمذی میں گزر گئی۔ 2 روایتیں اس سلسلے میں اہم ہیں، ایک حضرت ابن عمر کی اور دوسری عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی۔ سمجھ آ رہی؟ تو امام بخاری وغیرہ نے حضرت ابن عمر کی روایت کو لی ہے، اور یہ جو روایت عبداللہ ابن زید کی اس کو نہیں لیا۔ سنن کی روایت سے یہ ثابت ہے۔ ہوا وہ یوں ہی سارا آگے واقعہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام پریشان تھے، اس میں مشورہ کیا آپ نے بھی کیا کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ تو مشورے کی اہمیت آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ تبلیغیوں کا کام ہے مشورہ کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے تو آرڈر دینا ہے، مشورہ کریں گے تو میری اہمیت میں کمی آ جائے گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیشہ ہر معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے، 4-5 بندوں سے کم از کم کرنا چاہیے۔ اجتماعی کریں، اجتماعی نہیں انفرادی کریں، لیکن اس کے بہت فوائد ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال آپ نے مشورہ کیا اور آپ کا ذہن کبھی اس طرف گیا کہ کوئی بندہ مقرر کرنا جو ٹیلوں پہ جا کے آوازیں دے بھی لو جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی ذہن میں یہ آیا کہ یہودیوں کے پاس ایک جو ہے نا وہ، یعنی صحابہ نے بھی مشورہ دیا، سمجھ آ رہی ہے، شبور ہوتا ہے، باجا سنگار اس کو اردو میں کہتے ہیں، توتی کہہ لیں، بڑا سارا ایسے آگے سے نا لمبا سا ایسے توتی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، پیچھے سے اس کو ایسے آواز دیتے ہیں تو ایسے اس میں ول ہوتے ہیں، پھر آگے ایک لمبا ہوتا ہے سینگ کی طرح، جیسے سینگ لمبا ہوتا ہے نا اس طرح وہ لمبا ہوتا ہے، تو اس میں آواز ماری جائے۔ اور کسی نے کہا ناقوس،
ناقوس کا معنی بعض لوگوں نے لکڑیوں سے کیا، 2 لکڑی ماری جائے، ایک کو وبیل کہتے ہیں، ایک کو ناقوس کہتے ہیں، تو پھر آواز دیتی ہے، لیکن یہ کوئی واضح معنی نہیں سمجھ میں آتا۔ اصل ناقوس کا معنی گھنٹہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر مندروں میں یا جو گرجا خانے ہیں تو وہاں پہ وہ گھنٹہ لگا ہوتا ہے، سمجھ آ، بڑا سا ٹلہ، سمجھ آ رہی؟ اور جو اسکولوں کے اندر بھی مارا جاتا ہے بھائی گھنٹہ بدل گیا ہے، تو وہ جو ناقوس ہے وہ گھنٹہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ٹائم ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس میں مشابہت اہل نصارہ کے ساتھ تھی تو آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اب سب سے زیادہ پریشانی لائق ہوئی حضرت عبداللہ ابن زید کو۔ ہوتا ہے نا بعض بندے بات لے لیتے ہیں، زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، تو ان کی فکر تھی کہ اللہ نے اس کا اثر ظاہر کر دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دورے کا طالب علم بھی فکر مند ہوگا تو پھر اس کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر یہی ہوا کہ چلو دیکھیں گے کیا ہوگا، خیر ہے ابھی تو 4-5 مہینے آرام کریں، یہ سال تو آرام کیا ہے، اس کے بعد تو کبھی پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، تو یہ غلط ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ، پھر ایسے ہوا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ آپ نے بلال کو کہا کہ اذان دو، یہ آپ کو کلمات بتا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے اذان دینے کا موقع دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ بلال اونچی آواز سے اذان دے سکتا ہے، اس کو دینے دیں، سبحان اللہ، اور آپ اقامت کہہ لینا۔ تو انہوں نے پھر اقامت کہی۔ جیسے اذان شروع حضرت عمر بھاگے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کچھ دن پہلے، لیکن ذکر نہیں کیا ہوگا، ممکن ہے ذہول ہو گیا ہو، ایسے ہوتا ہے بعض اوقات خواب بندہ دیکھتا ہے لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے، یا یہی ہوگا کہ چلو اب بتاتے ہیں کل بتاتے ہیں، یعنی یہ ایک ہوگی۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ یہ فکر مند ہوئے تو فوراً خواب آ گیا، ممکن ہے کہ اس فکر کے اندر مہینہ لگ گیا ہو، سمجھ آ رہی؟ اس لیے تو 20 دنوں کے، یعنی حضرت عمر بھی آئے نا بیچ میں، سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کہا میں نے 20 دن پہلے، یعنی کچھ عرصہ پہلے 20 دن خواب دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اگر یہ فکر چل رہی ہوتی تو حضرت عمر باتوں باتوں میں کہہ دیتے نا جی وہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں یہ بات تھی۔ بہرحال اس طریقے سے اذان کی کیا ہوگی ہے، مشروعیت ہوگی، کیفیت، مشروعیت اذان کی جو کیفیت تھی۔ باقی حکمت اذان کیا ہے یہ بھی ساتھ سمجھیں، مزید باتیں اس میں آئیں گی۔ حکمت اذان میں وقت کی اطلاع ہے، جماعت کی خبر ہے، محلے نماز کی خبر ہے، اور شاعر دین میں سے ہے، یعنی اس میں گویا کہ دین کی دعوت بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نماز کی کیا ہے، حکمتوں میں سے۔ جی چلیں، باقی جو الفاظ اذان کتنے ہیں، ترجیح ہے کہ نہیں، وہ اگلے باب میں اس کے اختلاف آ رہے ہیں۔ جی چلیں جی۔ باب بدء الاذان وبه قال حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن ايوب وحديث عباد اتم قال حدثنا هشيم عن ابي بشر قال زياد اخبرنا ابو بشر عن ابي عمير بن انس عن عمومه له من الانصار فقال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه، نبی علیہ السلام پریشان ہوئے نماز کے متعلق۔ جی، كيف يجمع الناس لها، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، عالم میں بھی فکر ہونی چاہیے کہ لوگوں کا مجمع کیسے بڑھایا جائے، نیرا یہ نہیں کہ بیان کر کے سائڈ مار گیا کہ میں تو مکلف ہوں ان کا جو آئیں گے، سمجھ آ رہی؟ تو گھروں میں جانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، تبلیغ ہے نا، تبلیغ تو مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں اب آپ کا کیا نظریہ ہے، 12 تبلیغ مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ وقيل له انصب رأية عند حضور الصلاة، نماز کے وقت آپ ایک گھنٹہ جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیں۔ جی، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، بعض کو خبر دیں گے۔ جی، فلم يعجبه ذلك، آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ جی قال وذكر له القنع يعني الشبورة، جی، قنع یعنی شبور، وہی میں نے آپ کو بتایا سنگار۔ جی، وقال زياد شبور اليهودي، اس نے یہ لفظ کہا۔ جی، فلم يعجبه ذلك، آپ کو یہ بھی پسند نہیں لگا۔ وقال هو من أمر اليهودي، جی، قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر یہ النصارى، نصارہ کا ایک کام ہے۔ جی، فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله سبحان صلى اللہ، الله عليه اصل وسلم، غم تھے نبی کے غم کی وجہ سے، یہ اصل محبت ہوتی ہے کہ نبی کو غم ہے تو اس لیے ان کو بھی غم تھا،
کہ یار نبی علیہ السلام پریشان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو جب تک شیخ استاذ کے ساتھ یا نبی کے ساتھ اس حد تک کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے نا وہ فیضان مشکل ہوتے ہیں۔ جی چلیں۔ اور اگر ایک اگلی بات ہے وہ مبہم سے جملہ، لیکن میری بھی اس کے اوپر تشفی نہیں ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں، ہے مبہم سا، سمجھ آ رہی، لیکن وہ ہے ٹھیک نہیں، لیکن کر دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد جو لوگ فیضان کے قائل ہیں، ہے نہیں ہے فیضان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہے قائل، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ موتا سے فیوز کے قائل ہیں، یہ اہل تصوف کی جو رائے ہے میں اس کے مطابق اس کو کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بندے سے محبت ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، سمجھ آ رہی۔ اب آپ کو اس سے اتنی عقیدت ہے کہ آپ اس کی قبر پہ جاتے ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس نے اتنا کام کیا ہے، تو وہ ادھر سے آپ کو ایک سبق مل جاتا ہے۔ تو جیسے بندہ کسی کی بات سنتا ہے تو سبق ملتا ہے نا، تو ادھر جاتا ہے بندے کو، جیسے بندہ قبور کے پاس جاتا ہے آخرت کی یاد آتی، تو اس کو وہ سبق یاد آ جاتا ہے، تو جب وہ یاد آتا ہے تو وہ گویا کہ اس کو پھر سے تازہ دم ہو کے شروع کر دیتا ہے۔ یہی فیض عن الاموات ہے بس، باقی اس کے علاوہ نہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہرحال مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ کیا تھا کہ کسی کی غم کی وجہ سے غم میں ہونا۔ جی چلیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ صبح آیا، آپ نے اس کو خبر دی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اس ماحول میں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ سمجھدار ہیں، ایک دینی ماحول ہے، ہر قسم کی بات اس میں آ سکتی ہے۔ عوام کے سامنے بہت ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے، سمجھا، کیونکہ اس میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، ان کا فائدہ نہیں، کیونکہ ان کو سمجھائے گا کون۔ اب ان کو یہی بتائیں گے اذان جو ہے نا وہ 17 کلمات بھی ہے، وہ کہیں گے ہم پھر غلط دے رہے ہیں، سمجھا۔ ان کو تو ایک ہی رستہ بتانا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے وہ دوائی تب مریض کو ایک ہی دوائی دیتا ہے یہ کھانی ہے، حالانکہ آپشن تو اور بھی موجود ہوتا ہے۔ جی چلیں۔ فقال یا رسول اللہ انی لبینی نائم ویقظان، میں سونے اور بیدار ہونے والے بندوں کے درمیان تھا۔ حضرت سیوطی کی یہ رائے ہے اور حضرت سہارنپوری کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ حالت کشف تھی جس کے صوفیاء قائل ہے، سمجھ آ رہی، جس میں نہ بندہ بالکل بیدار ہوتا ہے نہ سویا ہوتا ہے، ایک اونگ سی کیفیت سی ہوتی ہے۔ بہرحال چونکہ وہ صوفیاء لوگ ہیں اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن راجی یہی ہے کہ یہ سوئے ہوئے تھے، لیکن سوئے ہوئے اینا ایسے جیسے بیدار ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ مجھے خواب بالکل یاد ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ اس طرف نہیں کہ حالت کشف ہے، کشف میں تو بندہ سوئے نہیں ہوتا۔ تو بین نائم و یاقظ، سمجھ آئیے بات، یعنی ان کا یہ کہنا اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے خواب مکمل یاد ہے۔ جی چلیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك، اس سے پہلے دیکھ چکے تھے، 20 يوما، 20 دن چھپائے رکھا۔ قال ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك ان تو تخبرني، کس چیز نے آپ کو روکا مجھے خبر دینے سے، آپ مجھے بتا دیتے۔ جی فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، ہاں، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہو گیا، عبداللہ بن زید نے سبقت کر لی ہے، سمجھ آ رہی ہے، فاستحییت، اور مجھے جو ہے نا وہ حیا آ رہی ہے، حیا آ رہی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ سبقنی عبداللہ ابن زید فاستحییت، یعنی مجھ سے عبداللہ ابن زید آگے بڑھ گیا ہے، سمجھا، فاستحییت، اور پھر میں شرم میں تھا، سمجھ آ گئی۔ تو استحیاء اس وقت ہوا ہے جب حضرت عبداللہ ابن زید نے کہہ دیا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ جی چلے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، فقال فأذن بلالا فقال أبو بشر وأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، نبی علیہ السلام نے انہیں بلال کھڑے ہو، دیکھو جو آپ کو عبداللہ ابن زید حکم دیتا ہے اس طرح کرو، ففعلوا۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ ابو بشر کہتے ہیں مجھے ابو عمیر نے خبر دی کہ انصار یہ گمان کرتے تھے کہ عبداللہ ابن زید اگر اس وقت مریض نہ ہوتے نا تو نبی علیہ السلام انہیں کو مریض مؤذن بنا، چونکہ بیمار بھی تھے تو آپ نے پھر ان کو مؤذن نہیں بنایا،
سمجھ آ رہی، بلکہ ان کو اقامت کا کہہ دیا کہ آپ اقامت کہہ دینا، یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ فخر بھی ہماری طرف آ جاتا۔ جی چلیں آگے چلیں۔ بابن کیف الاذان، جی کیفیت اذان دیکھیں ذرا، اس یہاں پہ الفاظ اذان، تعداد اذان بھی آئے گی، ترجیح اذان کا مسئلہ بھی آئے گا۔ ہمارے یہاں 15 ہیں، حنابلہ کے یہاں بھی 15 ہیں، شوافی کے یہاں 17 ہیں، اور مالکیہ کے یہاں، شوافی کے یہاں 19 ہے، مالکیہ کے یہاں 17 ہے۔ ترجیح کے اندر شہادتین ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 2 دفعہ، 4 ہو گیا، ان کے یہاں یہ 8 دفعہ ہے۔ تو جب 8 دفعہ ہوگی تو یہ معاملہ پہنچ جائے گا 19 تک، کیونکہ دیکھو نا 15 اذان تو ہوگی ہم کلمات، 4 بیچ میں ترجیح اور بڑھائیں گے تو 19 ہو جائے گا۔ مالکیہ کے یہاں 17 ہیں، 17 اس لیے ہیں کہ ان کے یہاں جو تکبیر ہے شروع میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 4 دفعہ نہیں ہے، 2 دفعہ، بلکہ 2 دفعہ نہیں ہے، اللہ اکبر بس اتنے ہی ہے یعنی تکرار نہیں ہے، تکبیر کے جملوں کا تکرار نہیں ہے، یعنی 2 دفعہ نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے ان کے یہاں بن جائیں گے 17، شوافی کے یہاں 19، اور حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں 15۔ اچھا اقامت کے جو الفاظ ہے وہ بھی ساتھ سمجھے، چونکہ ان کا بھی بیچ میں ذکر آئے گا۔ اقامت کے سب کے یہاں ایک کیری اقامت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے ہاں اقامت کے اندر بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ تو جب اقامت میں تثنیہ ہوگا تو یہ پھر الفاظ اذان کی پڑھا بن جائیں گے، 2 بیچ میں اضافہ ہو جائے گا قد قامت الصلاۃ کا، تو یہ 17 ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ 17، اور جمہور کے شاید 11 بنتے ہیں۔ جی امام مالک کے یہاں 10 ہیں اور باقیوں کے یہاں 11 ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو ان کی یہاں اقامت کہری ہے اور ہمارے ہاں اقامت کیا ہے؟ دوہری ہے۔ ترجیح کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی کو دوبارہ پڑھنا، ایک دفعہ ایسا پڑھنا اور ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھنا، سمجھ آ رہی؟ دلائل میں اگر آپ آئیں گے تو کچھ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، حضرت ابو محذورہ ترجیح کے قائل تھے، وہ ترجیح سے اذان دیتے تھے، اور ہماری جو دلائل، حضرت بلال کی اذان، مؤذن ملک فرشتے کی اذان، 7 قرظ جو قباء کے مؤذن تھے ان کی اذان، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو اذانیں تھیں، حضرت بلال کی اذان، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی اذان، یہ ساری اذانیں ترجیح سے خالی تھی۔ باقی حضرت ابو محذورہ کی جو ترجیح کی اذان تھی اس کی مختلف تعویلات کی گئی ہیں۔ ایک یہ کی گئی ہے کہ ان کو ترجیح آپ نے سکھائی تھی، سمجھ آ رہی؟ بطور تعلیم کے، یعنی وہ ترجیح تعلیماً تھی، انہوں نے اس کو سنتاً سمجھ لیا۔ حضرت صاحب ہدایہ نے یہی جواب دیا ہے کہ وہ تعلیماً تھی، وہ جیسے تعلیم میں بندہ ریپیٹ کرواتا ہے ایک چیز کو۔ اور حضرت طحاوی فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ شہادتین کا کہنا توحید اور سنت کو دل میں بٹھانے کے لیے تھا، دوسری دفعہ کیا ہے؟ اذان کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ اذان کے لیے تھا۔ اور اگر یہ بات کی جائے تو یہ بھی آسان بات ہے کہ جب ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی، اور وہ دیتے بھی رہے ہیں، اس کے اوپر صحابہ نے ان کے اوپر نکیر بھی نہیں کی ہے کہ آپ تو غلط اذان دے رہے ہیں، کسی نے نکیر بھی نہیں کی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ بیان جواز کے لیے ہے، کہ وہ نبی الاسلام نے چونکہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے امت کو دیے تسہیلا للامت، اور پھر اختلاف بھی اس امت کی ایک خوبصورتی ہے، تو اس لیے آپ نے وہ طریقہ بھی امت کو دیا ہے، لیکن زیادہ راجے جو ہے وہ باقیوں کا ہے کیونکہ اس کے اندر نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟ شوافی نے ترجیح کی اس بات پہ یہ بھی کہا ہے کہ عدم ترجیح منسوخ ہے، چونکہ یہ حنین کا واقعہ ابو محذورہ والا رضی اللہ عنہ کا واپسی پہ، حضرت بلال تو شروع میں اذان دیتے سن 2 ہجری سے، لیکن اس کا جواب پھر یہ دیا ہے امام احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ نے کہ چلو حضرت 8 ہجری کا واقعہ، لیکن حضرت بلال نے 8 کے بعد جو اذان دی ہے تو اس کو پر پھر آپ نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا بھئی، اگر وہ منسوخ تھا تو پھر حضرت بلال اس کے بعد کیوں بغیر ترجیح کے اذان دیتے رہے؟ لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں کہ بھئی وہ ناسخ ہے اور باقی جو بلا ترجیح ہے یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔
باقی کیفیت ترجیح واقعہ ترجیح وہ تو آپ نے سنا ہے، حضرت ابو محذورہ جو تھے وہ کہتے ہم بچے تھے 10 کے، آپ حنین کی طرف جا رہے تھے، ہم بھی تھوڑا پیچھے چلے، تو واپسی پہ جب نبی علیہ السلام آ رہے تھے ہماری ملاقات ہوگی، تو ہم نقلیں اتار رہے تھے، تو ہم نے کہا بلاؤ ان بچوں کو، مجھے پکڑ لیا گیا اور بچوں کو بھی، تو آپ نے کہا کون جی تم میں سے آوازیں اونچی اونچی آواز دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہے، تو آپ نے مجھے کہا بھی پڑھا، آ رہی کہ نہیں سمجھ آیا، تو انہوں نے پڑھا، تو اس کے بعد وہ اسلام بھی آ گیا اور مؤذن بھی بن گئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ ترجیح کے حوالے سے جو دلیل ہے جمہور کی حدیث ابو محذورہ اقامت کے باب میں وہ ہماری دلیل ہے، کیونکہ اقامت کے اندر وہاں تثنیہ کا ذکر ہے، اور عبداللہ ابن زید بن عبد ربی کی جو اذان کے حوالے سے ہماری دلیل ہے کہ اس میں 15 کلمات ہیں، اقامت میں ان کی دلیل ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فرادہ اقامت کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی اقامت کا باب آگے بھی آئے گا، اس کے اندر بھی آگے، باقی ترجیح کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث ابو محذورہ جو ہے اس کی کچھ روایات ایسی بھی ہے جن میں ترجیح کا ذکر نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور عبداللہ ابن زید کی جتنی اذان کی حدیثیں ان کے اندر سب کے اندر عدم ترجیح کا ذکر ہے، لہذا پھر اس کو کیا ہوگا، ترجیح حاصل ہوگی۔ جی چلیں جی آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي عبد الله بن مجھے میرے باپ یعنی عبداللہ بن زید نے خبر دی جی۔ قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاب بي وأنا نائم رجل جی ایک منٹ، آپ نے ناقوس کے متعلق حکم دیا کہ اس کو بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے اس کو مارا جائے، لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے حکم دے دیا تھا؟ نہیں، یا تو حکم آپ نے دے دیا ہوگا، یہ بھی ممکن ہے، یا حکم دینے کے آپ ارادے میں تھے، امرا یعنی اراد الامرا، سمجھ آ رہی؟ اتنے میں طاف ابھی کسی نے میرا چکر لگایا جی، بالناقوس ويعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ یہ ناقوس بھیج دو نا جی، فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، نماز کدھر بلائیں گے؟ قال فلا أدلك على ما هو خير جو اس سے زیادہ بہتر ہے وہ نہ بتاؤں جی؟ فقلت له بلا، کیوں نہیں جی؟ فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد، تھوڑا سا دور ہٹا، سمجھ آ رہی؟ وہ جو آدمی تھا مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹا جی، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ یہ جو جمہور کا اختلاف ہے وہ الا الاقامہ میں ہے، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کا اور باقیوں کا، جس کی وجہ سے ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا جی، کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ ہے یا 1 دفعہ ہے جی چلیں۔ فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله، یہ سچا خواب ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہے۔ توجہ کریں، یہ صرف خواب پہ فیصلے نہیں ہیں نبی کے، سمجھ آ رہی؟ کہ یہ کہا جائے یہ تو خواب تھا آپ نے فیصلہ کر دیا، نہیں، آپ کو وہی سے بھی اس کی خبر دی گئی، یا جب خواب پہ آپ نے مور لگا دی نا، اب مور لگانا وہی سے تھا یا اجتہاد سے تھا، چونکہ نبی کا اجتہاد بھی حجت ہوتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لحاظ سے یہ نیرا خواب پہ فیصلہ نہیں تھا، خواب کے ساتھ تائید نبوی کیا تھی، شامل تھی جی۔ وقم مع بلال فلقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا وہ منك، تجھ سے آواز کے لحاظ سے زیادہ بلند ہے جی۔ فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فقال سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد۔ اللہ کی تعریف ہے کہ میرے صحابہ میں سے اس نے بھی وہی دیکھا اور اس نے بھی وہی دیکھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
جی چلیں. تو حضرت عمر نے اذان کے بعد آگے بتایا، تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے بتا دیتے نا. سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے کہا حضرت اللہ نے سبقت کر دی تھی تو اس لحاظ سے پھر میں نے نہیں بتایا. اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ آواز خواب آیا تو فوراً اذان شروع ہو گئی ہے. ٹہم آنا ہے تو اذان دینی ہے نا. اب خواب جب انہوں نے بتایا، اب صحابہ میں بات شروع ہو گئی کہ بھئی یہ خواب آیا خواب آیا خواب آیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق اب اذان ہونی ہے. اب حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ حضرت عبداللہ بن زید نے، حضرت عمر نے اب بھی نہیں بتایا. اب جب اذان ہوئی نا، اب پھر آگے بتایا رسول اللہ میں نے بھی دیکھا ہے. تو آپ نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس نے سبقت کر دی ہے. میں نے کہا چلو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، کریڈٹ کسی کو مل گیا ہے تو خام خواہ کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی چلیں. قال ابو داود وهكذا روايه الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن اسحاق عن الزهري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله اكبر الله اكبر لم يسني. توجہ کریں، یہ زہری کی روایت ہے. زہری کی روایت سمجھ آ رہی ہے؟ ایک روایت ہے محمد بن اسحاق کی، نظر آ رہا ہے، جس نے جو انہوں نے زہری سے نقل کی ہے، تو اس کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی گویا کہ یہ 2 دفعہ ہے. اور معمر اور یونس نے جب زہری سے نقل کیا تو اس نے صرف اللہ اکبر نقل کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور زہری کی روایت سعید ابن مسیب سے، یعنی ایک تو مصنف نے اس کا مطابق پیش کیا، سمجھ آ رہی ہے، دوسری روایت جو زہری کی روایت ہے، متن کے اندر زہری کی روایت نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ متن کے اندر جو روایت ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ابن اسحاق کی روایت ہے، اور جو کہ بواسطے کس کے، محمد بن ابراہیم التیمی کے. تو اس کی مصنف نے تابع پیش کیا ہے مطابق کہ زہری کی روایت بھی ایسے ہی ہے جس میں اللہ اکبر کا تثنیہ ہے. لیکن جو ایک اور روایت جو زہری سے ہے جو نقل کر رہے ہیں معمر اور یونس، اس کے اندر تثنیہ نہیں ہے تکبیر کا. گو کہ اور جو شاگرد ہیں ابن اسحاق، اس انہوں نے تثنیہ نقل کیا ہے. بہرحال جی. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك عن ابي محذورة عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان فقال فمسح مقدم رأسي. انہوں نے کہا مجھے اذان کا طریقہ سکھلائیے. یہ جو باتیں ہیں نا پیچھے جی، وہ جی 1-2 دفعہ جو ہے نا آپ نے ان کو، سمجھ آ رہی ہے، کیا کہتے اس کو، 2 دفعہ یعنی آپ نے ان کو شہادتین سکھلایا ایمانن، تاکہ ایمان یعنی پکا ہو جائے، اور 2 دفعہ پھر تعلیم. یہ ویسی بات ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اذان کا طریقہ سکھلائیے، خود مطالبہ کر رہے ہیں. اور پھر ان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ فجر کی نماز میں اذان میں تو نے یہ کہنا ہے. تو اگر ان کو پہلے دین سکھا رہے ہیں تو ان کو فجر کی اذان کیسے سکھا رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. فمسح مقدم رأسي قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك. آواز نیچی کرنی ہے، اب پھر آواز بلند کر. جی. ثم ترفع صوتك بشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وإن كان صلاة الصبح فقلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی چلیں. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم بن عبد الرزاق بن أبي جريج قال أخبرني عثمان بن سعيد أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. فی الاول یا فی الاولی، یعنی اذان کے اندر، چونکہ اقامت کو بھی اذان ہی کہا جاتا ہے. جی. قال ابو داود وحديث مسدد ابين قال فيه وقال علمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. وقال أبو داود وقال عبد الرزاق وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين فقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة السمعت. قال فكان أبو محذورة لا يجوز ناسيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. اچھا یہاں پہ دیکھیں وہ حدیث مسدد ابین، مسدد کی جو حدیث ہے، چونکہ یہاں پہ مصنف کے دو استاذ ہیں، ایک یہ حسن ابن علی ہے اور جو پچھلی روایت ہے اس کے اندر مسدد ہے، تو مصنف کہہ رہا ہے مسدد کی روایت زیادہ واضح ہے اور اس کے اندر چونکہ اقامت کا بھی ذکر ہے، وَعَلَّمَنِ الْإِقَامَةَ مَرَّتين. جی چلے آگے چلے. اور اگلے جو عبد الرزاق جو راوی ہے اس کا حدیث کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں اذا قمت الصلاة فقلها مرتين کے قد قامت الصلاة. اسمیت حمزہ استفہام کے لیے بھی سن لیا تو نے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی صحیح طریقے سے اس کو سن لو. تو یا تو حمزہ استفہام کے لیے ہے کہ سنا بھی ہے کہ نہیں سنا، یا یہ ہے کہ اچھا کر کے تو اس کو سن لے. تقریر کے لیے استفہام سن لیا نا تو نے. جی حضرت ابو معذورہ کا عشق تھا کہ وہ اپنی پیشانی کے بال نہ کاٹتے تھے ولا یفرقها، سمجھ آ رہی، اور نہ اس کو جدا کرتے تھے، یفرقها جدا نہیں کرتے تھے نہ کاٹتے تھے، ایسے ہی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان پر کیا کیا تھا، ہاتھ لگایا تھا. جی چلیں ہاں. وبه قال حدثنا الحسن العلي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد قال حدثنا حمام حدثنا عامر بن الاحول حدثني مقول ان ابن محيريز حدثه ان ابا محذورة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمة والاقامة 17 كلمة الاذان الى اخره والاقامة الى اخره قد قامت الصلاة قد قامت. کدھر چلا گیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اچھا جی چلیں. فی کتابتی بھی حدیث ابی محذورہ. اچھا جی ادھر الاخری انہوں نے ڈال دیا ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاں تو پڑھ لے پھر لکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر لا اله الا الله. والاقامة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کذا فی کتابتی فی حدیث ابی محذورہ. توجہ کرے اس حدیث کا ایک راوی ہے جو کہ حمام ہے، چونکہ حمام کی جو روایت ہے اس میں محدثین کو یہ کلام ہے کہ یہ اگر کتاب سے نقل کرے تو درست ہے، اگر زبانی کرے تو پھر ٹھیک نہیں، جب تک کہ کوئی خارجی معید نہ مل جائے، اور متکلم فی راوی ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حمام کی کتاب میں بھی ابو معذورہ کی حدیث اس طرح ہی ہے، اسی طرح اس کی کتاب میں تھا ابو معذورہ کی حدیث، یعنی شاگرد کہہ رہا ہے